بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن کیا ہے نا، آپ لوگ مجھ سے میری بیوی کو چھین نہیں سکتے، اس کی منزل میں ہی ہوں، اسے میرے پاس ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس تک پہنچ نہیں پاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہاں سے لے کر ملتان تک ہر اسٹیشن پر میرے بندے پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر قیمت پر اسے واپس لے آئیں گے۔ میرے ایک اشارے پر وہ کسی بھی گلی، کسی بھی سڑک سے اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن مکرم شاہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے بندوں کو اس کے پیچھے لگا کر خود اسے یہاں لے آؤں۔ وہ اپنی مرضی سے آئے گی اور فکر نہ کریں، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ میری حویلی چلے گی، میرے دادا جان کے پاس جائے گی۔ وہ بالکل پرسکون سا ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی خاموشی سے اس آدمی کے انداز کو دیکھ رہے تھے جس کا غرور یقیناً اس کے خاندان کا بخشا ہوا تھا۔ انایا کہاں ہے؟ میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا اور رات ڈنر ٹیبل پر آیا تو اسے انایا نظر نہیں آئی، اور یہ سچ ہے کہ کوئی اور اس کی کمی محسوس کرے یا نہ کرے، زوراور ضرور کرتا تھا۔ آخر وہ اس کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، اس کے ساتھ تو اس کا دل کا رشتہ تھا، وہ اسے بے حد چاہتا تھا۔ کہنے کو وہ اس کی بھابھی تھی، لیکن وہ اس کے لیے بالکل کسی چھوٹی سی گڑیا جیسی تھی۔ کوئی بہن نہ ہوتے ہوئے بھی انایا نے اسے یہ مان دیا تھا۔ اس کے پاس بس ایک رشتے کی کمی تھی، لیکن انایا کے آ جانے سے اس رشتے کی کمی بھی پوری ہو چکی تھی۔ پچھلے 2 سال سے وہ ان کے ساتھ اس حویلی میں رہ رہی تھی۔ یہاں یہ سچ ہے کہ انایا کے آ جانے سے بہت سارے رشتے، بہت سارے لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور کچھ کو نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے لیے بے حد عزیز تھی، کیونکہ وہ اس کی زندگی کے سب سے خاص انسان کی شریک حیات تھی۔ شناور شاہ، جڑواں بھائی جو شکل و صورت میں بالکل اس کے جیسا تھا، لیکن اس کا انداز، اس کی ضد، اس کا غصہ اسے بہت الگ بنا دیتا تھا۔ وہ دونوں جیسے آگ اور پانی کی طرح تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں کبھی الگ نہیں رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراز تھے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں سب جانتے تھے۔ ایک دوسرے سے الگ ہو کر رہنا جیسے ان دونوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ 1 سال پہلے وہ ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا تھا اور پھر واپس نہ آیا۔ کبھی کبھار فون پر رابطہ ہو جاتا تھا، لیکن زیادہ دیر بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا سایہ ہے، وہ اس کی ہر بات، ہر تکلیف کو سمجھ جاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر زیادہ دیر اس سے بات نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ اسے واپس آنے پر مجبور نہ کر دے۔ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں انایا کہاں ہے؟ وہ کافی دیر ان لوگوں کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ دادا جان نے تو لا علمی کا مظاہرہ کر دیا، کیونکہ انہیں سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ انایا کہاں ہے۔ وہ تو روز شام کے کھانے میں ان کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی۔ لگتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھنے لگا۔ چاچی کو اس کا انداز بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ یمنا کے لیے اسے سوچ رہی تھی، اور کہاں یہ انایا سے ہی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دروازے سے ذرا سا چہرہ نکالتا مسکراتے ہوئے اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ انایا جو بیڈ پر بیٹھی اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی، اسے دروازے پر کھڑے یوں اجازت مانگتے دیکھ بے اختیار مسکرا کر فوراً ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا، بالکل وہ تھی ہی ایک معصوم سی بچی۔ عمر ہی کیا تھی، صرف 16 سال۔ چھوٹی سی عمر میں وہ زندگی کی کتنی تلخیوں کو دیکھ چکی تھی، سہ چکی تھی۔ آپ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ جب چاہیں اس کمرے میں آ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میں آپ کے کمرے میں آتی ہوں۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں جی جناب، میں بالکل یہاں آ سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے بہت ہی شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ جلدی سے اٹھو اور چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یار تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، چلو آؤ، جلدی آؤ۔ اپنا حکم سنا کر وہ واپس باہر جانے لگا تو انایا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مجھے باہر نہیں آنا، اور پلیز آپ مجھے فورس نہ کریں، اب جائیں یہاں سے، وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ وہ جا چکا تھا،
وہ جا چکا ہے انایا، اب یہاں اندر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، چلو اٹھو میری جان، جلدی سے باہر آؤ، تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر ٹیبل پر بالکل بھی رونق نہیں ہے، آؤ چل کر کھانا کھا لو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جس کی وجہ سے وہ اندر بیٹھی ہے وہ واپس جا چکا ہے، مجھے کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بات آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اگر تمہیں فرق نہیں پڑتا تو پھر کیوں یہاں اس کمرے میں بند ہو کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ انایا، تم نے کہا تھا نا تم ایک بہادر لڑکی ہو، تو کیا تمہاری بہادری یہ ہے کہ تم اپنے مجرموں سے نظر نہیں ملا سکتی؟ قصوروار وہ ہے، تم نہیں، غلطی ان لوگوں نے کی ہے، تم نے نہیں، تم بے گناہ ہو، تو تم کیوں چھپ کر رہتی ہو، کیوں ان لوگوں سے دور بھاگتی ہو؟ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی جاتی؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا، میں کسی کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی بھائی، بلکہ وہ لوگ میری زندگی برباد کر چکے ہیں، میں انجان تھی، نادان تھی، نہیں سمجھ سکی ان لوگوں کو، کاش میں ان لوگوں کو سمجھ جاتی تو آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی، میں کسی کی زندگی میں ایک بوجھ نہ ہوتی۔ انایا، تم کسی کے لیے بوجھ نہیں ہو، اپنے دماغ سے یہ فضول باتیں نکال دو، اور اب میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، تم ابھی باہر آ رہی ہو اور بس مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، اس کے لبوں سے ایسی مایوس کر دینے والی باتیں اسے ہمیشہ پریشان کر دیتی تھیں۔ بس ایک شرط پر چلوں گی آپ کے ساتھ، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جائیں گے تو، ورنہ میں یہیں بھوکی ٹھیک ہوں۔ اس کو یوں پریشان دیکھ کر اس نے اپنی اداسی کو بڑی خوبصورتی سے چھپایا تھا، یہ چھوٹی سی لڑکی اندر ہی اندر نہ جانے کتنی اذیتوں کو ہر روز سہتی تھی۔ اوکے میرا بچہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں کل شام اپنا سارا کام ختم کر کے تمہیں شاپنگ پر لے چلوں گا، لیکن تم اس وقت چلو، میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اٹھانے لگا تو وہ بھی خوب نخرے دکھاتی مسکرا کر اس کے ساتھ باہر جا چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی تو سب لوگ ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے، خود بھی بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں وہ روز بیٹھا کرتی تھی۔ چاچی کا موڈ خراب تو ہوا، لیکن زراور کے سامنے وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے چہرہ پھیر کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن سچ تھا یہاں ان کی اس ناراضگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ انایا بچے، تم کہاں تھی؟ کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، ابھی تک ہم نے بھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا، دادا جان نے اس سے کہا تھا۔ ویسے تو دادا بہت زیادہ رعب رکھتے تھے، گھر کے ہر فرد پر ان کا رعب بہت زیادہ چلتا تھا، لیکن انایا ان کے لیے بھی بے حد عزیز تھی، اگر اسے گھر کی رونق کہا جائے تو غلط بھی نہ تھا۔ دادا جان پیپر سر پر ہیں نا، تو اسی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی، بس الحمدللہ کافی ساری تیاری ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس بار بھی میرے پیپر بہت اچھے ہوں گے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ ہاں ہاں بالکل ہوں گے، کیوں نہیں، اور وہ کیا نام ہے اپنے اکبر کی بیٹی کا، زرشے، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی پڑھتی ہے نا، ماشاءاللہ بہت نیک بچی ہے۔ دادا جان نے زرشے کی بھی تعریف کی تھی، جو اکثر ہی انہیں انایا کے ساتھ ہی ملتی تھی۔ زرشے کی تعریف سن کر زراور کو بھی بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ زرشے اس کی فیوچر کے لیے بے حد ضروری تھی۔ کیا بات ہے، محترمہ کا موڈ تو بہت اچھا ہے۔ زرشے نے اندر قدم رکھا تو اسے مسکراتے ہوئے پایا۔ زرشے اس کو یوں اپنی خوشی میں خوش ہوتے دیکھ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ ہاں کیونکہ میں بہت خوش ہوں، اور تم تیار رہنا کیونکہ زراور بھائی آج شام کو مجھے شاپنگ پر لے کر جانے والے ہیں، مجھ سے وعدہ کیا ہے جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئیں گے تو ہمیں شاپنگ پر لے جائیں گے، تم بھی تیار رہنا، ہم دونوں جائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر اسے بتانے لگی تو زرشے نے بھی فوراً ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ اسے بھی 2-4 کتابیں لینے جانا ہی تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ انایا کے علاوہ اور کسی کے ساتھ بازار نہیں جاتی تھی۔ چلو شکر ہے تمہارا خود ہی پلان بن گیا جانے کا، ورنہ مجھے تمہیں زبردستی لے کر جانا پڑتا، کیونکہ مجھے بھی کچھ کتابیں لینے جانا ہے۔ ہاں یہ تو پھر اچھا ہو گیا نا، تم اپنی کتابیں لینا اور میں بہت ساری شاپنگ کروں گی، اور تمہاری سالگرہ بھی آنے والی ہے تو مجھے تمہارے لیے گفٹ بھی لینا ہے، تم خود ہی اپنا گفٹ پسند کر لینا۔ انایا خوش ہوتے ہوئے کہا،
ہاں ضرور، لیکن میری شرط ہے کہ تم زیادہ مہنگا تحفہ نہیں لوگی، اتنا ہی مہنگا لوگی جتنا بعد میں تمہیں دے سکوں۔ اس نے فوراً شرط رکھی تو عنایا نے منہ بنایا۔ گفٹ کی قیمت نہیں دینے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، آپ صحیح فرما رہی ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ میری سہیلی مجھے وہ دے جو میں اسے واپس کر سکوں۔ اسے ویسے بھی گفٹ کی قیمت معنی نہیں رکھتی، خلوص معنی رکھتا ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میری پیاری سی سہیلی مجھے میری مرضی کے مطابق خرید کر دے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو عنایا نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس معاملے میں وہ کبھی بھی اس سے بحث نہیں کرتی تھی، کیونکہ بحث کا کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ زرشی کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی مضبوط دلیل موجود ہوتی تھی جس پر وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ وہ اپنا سارا کام مکمل کر کے گھر واپس آیا تھا۔ اسے عنایا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جانا تھا، اور زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ زرشی بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی اور اسے اس کا ساتھ سکون دیتا تھا۔ وہ خاموش سی لڑکی کچھ بولتی نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کی خاموش محبت کو محسوس کرتی تھی، بس وہ اس کے لیے عزیز تھی، بے حد عزیز۔ وہ اس لڑکی پر اپنی محبت، تمام تر محبت ظاہر کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ فی الحال ان دونوں میں بہت فرق، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یقیناً سب کو اعتراض ہوگا، اسی لیے اس نے اس خواہش کا اظہار کرنے کے لیے ایک ایسے دن کا انتخاب کر لیا تھا کہ کوئی بھی اس دن اس کی خواہش کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ جلدی دادا جان کی بہت بڑی خواہش پوری کرنے والا تھا۔ دادا جان پچھلے 28 سال سے ایک زمین کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور بہت جلد وہ دادا جان کی سالگرہ پر اس زمین کو ان کے نام کروانے والا تھا، اور وہ جانتا تھا اس دن وہ دادا جان سے جو بھی مانگے گا وہ ضرور ملے گا، کیونکہ ان کی یہ عادت بہت پرانی تھی کہ وہ اپنی ہر سالگرہ پر اپنے 5 پوتوں کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور پوری کرتے تھے۔ وہ انہیں اتنی بڑی خوشخبری دے رہا تھا تو یقیناً بدلے میں اسے اس کی من چاہی مراد ضرور دیں گے۔ اب اسے صرف اس دن کا انتظار کرنا تھا، اور پھر اسے اس کی من مراد مل جانی تھی۔ وہ آنے والے پہلے اسٹیشن پر رک گئی تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ جیسے ہی ریل سے نیچے اتر کر باہر نکلی، اسے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ گاڑی وہ دور سے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ شخص جو اس کی زندگی کو تکلیفوں سے بھر چکا تھا، وہ اس کی گاڑی کو کیسے نہ پہچانتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس گاڑی کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کس حد تک خوفزدہ تھی، لیکن وہ آدمی اسے دیکھ ہی کہاں رہا تھا جو اس کے ڈر کو محسوس کرتا۔ وہ تو صرف اپنے مالک کے حکم کی تکمیل کر رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اس کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود اس کا بیگ تھام لیا۔ اس کے اندر صرف 3 سوٹ ہی تھے جو دادی اور دادا جان نے اسے دلائے تھے۔ آئیں بی بی جی، گاڑی اس طرف ہے۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کا انداز بہت معتبر تھا۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اپنا دوپٹہ درست کرتی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور سفر شروع ہو گیا۔ گاڑی کی اسپیڈ کے ساتھ ہی اس کا دل بھی بری طرح سے دوڑنے لگا۔ اس کا آنے والا وقت اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، کیا ہونے والی تھی اس کی زندگی، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ کیا بس یہاں تک تھی اس کی آزادی؟ اب آگے کیا ہوگا، اس کا سوچ سوچ کر سر پھٹ رہا تھا۔ وہ باہر گاڑی سے نیچے بھاگتی سڑک کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی ساری سوچیں اسی شخص کے گرد گھوم رہی تھی جو آج کل اس کی زندگی کا مالک بنا ہوا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ آنے والے وقت نے اسے بری طرح سے ہراساں کر رہا تھا۔ سفر کے دوران بھی اس کی سوچیں مسلسل وہیں تھیں۔ اس کی ہر سوچ سید مکرم شاہ کے قریب جاتی اور پھر خوف سے سمٹ آتی۔ اس کے خیالات اسے مکرم شاہ کے بارے میں کچھ بھی اچھا نہیں سوچنے دے رہے تھے۔ اس کی ہر سوچ مکرم شاہ کے خلاف تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ پا رہی تھی۔ اسے آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ کیا ہونے والی تھی اس کے آگے کی زندگی یا موت؟
وہ اسے زندگی دینے والا تھا یا موت، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اسے پتہ تھا اس شخص کے ساتھ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کتنے دن اسے اپنے پاس رکھے گا، یقیناً صرف تب تک جب تک وہ اس کی دولت نہیں مل جاتی، شاید تب تک ہی، پھر شاید وہ اسے بھی ختم کر دیتا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے لیے کسی طرح کا کوئی جذبہ نہیں رکھتا، اسے صرف اور صرف اس دولت سے مطلب ہے جو اس کے نام ہے۔ وہ تو ہر چیز اسے دینا چاہتی تھی، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس شخص کو صرف دولت نہیں چاہیے تھی، وہ اس کی ذات پر اپنی ملکیت جتانا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، وہ اس کی ملکیت ہے اور اس کی مرضی کے خلاف وہ سانس بھی نہیں لے سکتی۔ کاش وہ اس سے دور بھاگ سکتی، کاش وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے دور چلی جاتی، لیکن ایسا نہیں کر سکتی تھی، اپنے ماں باپ کو کھو چکی تھی۔ اب دادا دادی، ان کا کیا قصور تھا؟ ان لوگوں نے تو صرف اس بے آسرا بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا تھا، صرف انسانیت کے خاطر اس کی مدد کی تھی، اور آج وہی انسانیت ان لوگوں کے گلے پڑ گئی تھی۔ کتنا برا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ صرف اس کی وجہ سے، وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ کاش یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں، کاش وہ کبھی ان لوگوں سے ملتی ہی نہیں، کاش وہ شخص اس کی زندگی میں آتا ہی نہیں۔ تو آج اس کی زندگی کچھ اور ہوتی، وہ اپنے والدین کے ساتھ ہنستی مسکراتی خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن اس شخص نے ان کی زندگی میں قدم رکھ کر سب کچھ بگاڑ دیا۔ اپنی سوچوں میں اس شخص کو سوچتی وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے یوں اچانک رونے پر ڈرائیور نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن پھر فوراً ہی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ اگر مکرم شاہ کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر اس کی منقوہہ کی جانب نگاہیں کی ہیں تو نہ جانے اس کا کیا حالت کرتا۔ وہ مکرم شاہ کے جنون سے آج سے نہیں بلکہ پچھلے 13 سال سے واقف تھا۔ 13 سال پہلے اسے مکرم شاہ کے ڈرائیور کے طور پر نوکری ملی تھی، اور تب سے لے کر اب تک وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا، اور وہ سید مکرم شاہ کی مرضی کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بی بی، وہ دو جہانوں کا مالک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں کرتا، اور یقین کرو تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے بے حد نرم لہجے میں بولا تھا، لیکن اس کے جواب میں انائش نے کچھ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ مکرم شاہ کسی کا منتظر تھا، ورنہ اسے انتظار کرنے کی عادت کہاں تھی۔ کبھی وہ چل پھر کر اپنے انتظار کی بے چینی ان پر ظاہر کرتا، تو کبھی صوفے پر بیٹھ کر بار بار اپنے ڈرائیور کو فون کرتا، جو اسے بتا چکا تھا کہ وہ اس کی امانت کو لے کر نکل چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کے پاس ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا انتظار بہت الگ تھا۔ وہ آنے والے ہر لمحے میں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اس کی ہر سوچ پر وہ چھوٹی سی لڑکی بری طرح سے سوار تھی۔ وہ اس کے لیے بے چین تھا، وہ اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ اگر وہ اس کی پہنچ سے دور نکل جاتی تو ہار جاتا، اور مکرم شاہ کسی سے ہارنے کا عادی نہیں تھا، اور ایک چھوٹی سی لڑکی سے ہارنے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بالکل کسی چھوٹی سی چیونٹی جیسی تھی جسے وہ کسی بھی پل مسل سکتا تھا، لیکن وہ تڑپا تڑپا کر مار رہا تھا اسے، وہ اسے بے تحاشا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نہ جانے اس سے کون سے حساب پورے کر رہا تھا، نہ جانے کون سی بات کا بدلہ لے رہا تھا، لیکن وہ اس کی یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اذیت ناک بنا رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس فاصلے کو طے کرنا شروع کیا جو گاڑی اور اس کے گھر کے بیچ تھا۔ شاید وہ اتنی خوفزدہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی، شاید اس دن بھی نہیں جب اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین کا قتل کر دیا تھا، لیکن آج اسے ڈر لگ رہا تھا اپنا انجام سوچ کر۔ اسے یہ سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ کہیں آج اس کی موت کا دن تو نہیں تھا۔ وہ مرنے سے ڈرتی تھی، ہاں اسے بے موت مارے جانے سے خوف آتا تھا، اور وہ جانتی تھی اس شخص کے ساتھ وہ بے موت ماری جائے گی۔ وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی سانسوں کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی کیونکہ اس کے پاس آخری موقع تھا، لیکن آج مکرم شاہ نے اسے یہ آخری موقع بھی چھین لیا تھا۔ وہ قید کرنے جا رہا تھا، ہاں وہ اس کی آزادی کو ختم کر رہا تھا۔ شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا اور پھر اس پر زندگی حرام کر دیتا،
اس پر سانسیں حرام کر دیتا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی سوائے پھڑپھڑانے کے۔ اسے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن وہ خدا سے سوال کرتی تھی کہ آخر وہ اتنی بے بس کیوں تھی، کیوں وہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، کیوں وہ ہر موڑ پر اس سے جیت رہا تھا، کیوں تھا وہ اتنا بے حس، اسے پرواہ ہی نہیں تھی، وہ اس کا شریک حیات تھا، اس کا منکو تھا، تو کیوں وہ اس پر اتنے ظلم ڈھا رہا تھا، کیا قصور تھا اس کا، کیا گناہ تھا اس کا، کون سی غلطی کی تھی انجانے میں اس نے جس کی سزا وہ اسے دے رہا تھا۔ لیکن اسے اس کے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے، اور اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ انہی سوالوں کے ساتھ اپنا دم توڑ دے گی، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا۔ اس نے اندر قدم رکھا، اس کے پیر من بھاری ہو رہے تھے۔ اپنی گاڑی کے رکنے کی آواز وہ پہچان چکا تھا، وہ بالکل بے فکر ہو گیا تھا، چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والا غرور واپس آ گیا تھا۔ وہ اس وقت کسی ریاست کا بگڑا ہوا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ سچ میں بگڑا ہوا شہزادہ ہی تو تھا۔ اس کا انداز، اس کا چال چلن، اس کا غرور، اس کا ایک انداز یہ بیان کرتا تھا کہ اس کی ذات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات کا گواہ تھا کہ اس کی کسی خواہش کو کبھی رد نہیں کیا گیا۔ اس کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ وہ حکم سننے کا نہیں بلکہ دینے کا عادی ہے۔ اس کی شخصیت اسے بہت الگ بناتی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سی ضد تھی، ایک جنون تھا۔ وہ 27 سال کا نوجوان اپنی ذات کا اتنا غرور رکھتا تھا کہ اپنے سامنے لوگوں کو وہ شاید ہی کیڑے مکوڑوں سے زیادہ سمجھتا ہو، بلکہ اس کے سامنے تو اس معصوم سی لڑکی کی زندگی بھی صرف ایک تماشا تھی، ایک کھیل تھی جسے وہ اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا۔ وہ جو چاہ رہا تھا، جیسے چاہ رہا تھا ویسے کر رہا تھا، کوئی نہیں تھا اس کے ظلم کو روکنے والا۔ جب عائشہ نے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتایا تھا تب انہیں بالکل نہیں لگا تھا جس انسان کا مقابلہ وہ کرنا چاہتی ہے، اس کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف سے مات دینے کا عادی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کھیل میں بہت ماہر ہو، جیسے اس کھیل کا بہت پرانا کھلاڑی ہو۔ وہ اس کھیل کا بہت شاطر کھلاڑی تھا۔ وہ کسی بھی طرح انہیں خود سے آگے نہیں نکلنے دے رہا تھا۔ اس نے ہر طرح سے انہیں بے بس کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی عائشہ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ لوگ اس معصوم کا سہارا بننا چاہتے تھے، اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، اسے اس مشکل وقت سے نکالنا چاہتے تھے، اس آدمی سے بچانا چاہتے تھے، لیکن اس شخص سے ملاقات کے بعد انہیں سب کچھ ناممکن لگنے لگا۔ تبھی تو ان دونوں نے عائشہ کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ عائشہ کو اس انسان کی پہنچ سے دور کر دیں گے، اسے ملتان بھیج کر اس کی زندگی محفوظ کر دیں گے، لیکن وہ ان کی سوچ سے زیادہ تیز نکلا، اور آج عائشہ واپس آ چکی تھی۔ جس مشکل سے نکالنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا چکے تھے، وہ واپس وہیں آ گئی تھی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے تھے۔ وہ آج اسی کے سامنے شرمندہ ہو گئے تھے۔ کاش وہ اسے بچا پاتے، اس درندے سے، حیوان سے وہ کچھ نہیں کر پائے تھے عائشہ کے لیے۔ وہ دونوں یہ بات جان چکے تھے کہ وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت زیادہ پاور رکھتا تھا ان کی سوچ سے زیادہ۔ وہ کسی بات سے انجان نہیں، یہاں تک کہ وہ ان کی پلاننگ کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے اسے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس شخص کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ جیت گیا تھا، اور شاید وہ اپنی مسکراہٹ سے اسی بات کو بیان کر رہا تھا کہ وہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں، اسے ہرا نہیں سکتے۔ اب وہ اپنی جیت پر مسکرا رہا تھا یا ان کی ہار پر، سمجھنا مشکل تھا، لیکن انہیں پریشانی اس بات کی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کیا وہ ان کی عائشہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا؟ شاہ جی، باہر جعفر اکبر خان آیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں اسے یاد کر لیں، اسے آپ سے بہت ضروری کام ہے، صبح سے ہی آپ کی واپسی کا منتظر ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ آپ کو ہی بتائے گا، کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اسے آپ فارغ ہو کر اسے بلا لیجیے گا۔ اس کے ملازم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ جعفر اکبر خان زرشے کا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ دادا جان کا سب سے خاص ملازم تھا۔ جعفر اکبر خان کو بلاؤ، مجھ سے کیا کام ہے، جاؤ انہیں کہو کہ اندر آ جائیں، میں ان کا منتظر ہوں۔ اس نے بے حد نرم لہجے میں اسے جواب دیا اور واپس بیٹھ گیا۔
جعفر اکبر خان کو اس سے کم ہی کوئی کام ہوتا تھا کیونکہ وہ دادا جان کا خاص ملازم تھا۔ ان کا سارا کام اس کے ہی سپرد کیا گیا تھا۔ وہ ان کا خاص ڈرائیور تھا۔ وہ کہیں پر بھی جاتے تو جعفر اکبر خان کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ وہ ان کا انتظار کرتا، اپنے موبائل پر آنے والے میسج کا جواب دے رہا تھا۔ اسے انتظار کی زحمت زیادہ نہیں کرنی پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ مسکرا کر اندر آنے کی اجازت دیتا، اپنا موبائل ایک طرف رکھ چکا تھا۔ السلام علیکم شاہ جی، مجھے آپ سے ضروری کام تھا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ مجھے اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت دے دیں۔ وہ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کرتے ہوئے اپنی بات شروع کر چکے تھے۔ جی خان چاچا بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنی رات گئے آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ سب خیریت تو ہے؟ کسی چیز کی آپ کو ضرورت تو نہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے اندازہ لگایا۔ اکثر جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ زراور سے آ کر لے جاتے تھے، اسی لیے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ شاید انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ دادا جان سے کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ نہیں شاہ جی، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے۔ اب تو میری تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے گزارا اچھا چل رہا ہے۔ بس آپ سے ایک اور بہت ضروری بات کرنی تھی، میری بیٹی زرشے کے متعلق۔ وہ اصل موضوع پر آئے۔ زرشے کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے رونق سی آ گئی تھی، لیکن وہ بھلا اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بھی بات کیوں کرنا چاہتے تھے؟ زرشے کے متعلق، اس کے متعلق بھلا آپ مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اب سچ میں حیران ہوا تھا۔ شاہ جی، میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے میرے چھوٹے بھائی کے گھر سے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، 12 جماعتیں پڑھ چکا ہے، اور اب اپنی دکان ہے شہر میں اس کی کپڑوں کی۔ میرا بھائی چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ میری بیٹی کو پڑھا لکھا آپ رہے ہیں، اسے قابل بنا رہے ہیں۔ پہلے جب اس کا رشتہ آیا تب آپ کے انکار کرنے پر میں نے رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ بچی چھوٹی ہے، لیکن مجھے اب یہ وقت مناسب لگ رہا ہے۔ زرشے اس سال 19 کی ہو جائے گی۔ میرے خیال میں یہ عمر مناسب ہے اس کے نکاح کے لیے۔ آپ کا حکم میں نے کبھی نہیں ٹالا۔ میں جانتا ہوں آپ میری بچی کے لیے مجھے مخلص مشورہ دیں گے۔ وہ سر جھکائے اس سے مشورہ مانگ رہے تھے، جبکہ زراور شاہ کے سر پر تو جیسے کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈرائیور چچا اس سے یہ بات کرنے یہاں آئے ہیں۔ انکار کر دیں آپ، اس نے جذباتی ہو کر ان سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے، جیسے انہیں اس جواب کی امید ہی نہ تھی۔ میرا مطلب ہے انکار کر دیں، زرشے کے لیے اس سے بہتر رشتے آئیں گے۔ وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اور جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے تب تک شادی کا فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہ 12 جماعت پڑھا ہوا شہر میں دکان چلانے والے انسان کو آپ اپنی بیٹی کے لیے بہتر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جبکہ میرے خیال میں اسی کے والد نے آپ سے آپ کی جائیداد چھین کر آپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ رشتے مضبوط کرنا الگ بات ہے، پرانی باتیں بھول جانا بھی الگ بات ہے، لیکن ایک بار اگر آپ دھوکہ کھا چکے ہو تو دوبارہ دھوکے کی طرف نہیں جاتے۔ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، لیکن اگر اس سے بہتر رشتہ آپ کی بیٹی کے منتظر ہیں تو آپ ایسا نہ کریں۔ چاچا، زرشے خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اسے رشتوں کی کمی نہیں، اسے رشتوں کے نام پر قربان نہ کریں۔ بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے وہ فیصلہ کریں جو زندگی بھر کے لیے مناسب ہو۔ صرف اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی زندگی کی ڈور کمزور نہ کریں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تو جعفر اکبر خان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ کیا فیصلہ کرنے والے تھے وہی جانتے تھے، اس سے تو صرف مشورہ لینے آئے تھے۔ ہاں، لیکن ان کی چھوٹی سی ملاقات میں اسے بے چین کر دیا تھا۔ اگر انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تو
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی پہلی محبت کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اسے جلد سے جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا جو اس کی اور زرشے کی زندگی کے لیے مناسب ہو۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، اب اس کی زندگی کا سوال تھا۔ بھائی ہم تیار ہیں، جلدی چلیں، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں آ کر اپنی پڑھائی بھی مکمل کرنی ہوتی ہے۔ بندہ سارا دن آپ کا انتظار کرتا رہے کہ کب جناب آئیں گے اور کب ہم شاپنگ پر جائیں گے، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ بندہ وعدہ کرے تو پورا کرے۔ وہ اچانک اس کے کمرے میں داخل ہوتی بولتی ہی چلی گئی۔ وہ ابھی فریش ہو کر باہر نکلا تھا، اس کی چک چک سن کر بے اختیار مڑا، لیکن پھر نظر انداز کرتا شیشے کے سامنے جا رہا تھا۔ اسے تنگ کرنے میں اسے الگ ہی مزہ آتا تھا۔ یقیناً وہ صبح سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور اب اس کے کمرے میں آنا اسے اچھا خاصا غصہ دلا گیا تھا، اور اس کا یہی غصہ دیکھنے کے لیے تو وہ خاموشی سے کمرے میں آ گیا تھا تاکہ وہ اس پر یہ ظاہر کر سکے کہ وہ شاپنگ پر جانے کے بارے میں بھول گیا ہے۔ انایا یار، آئی ایم سوری، میں بھول گیا، تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا بھی تھا، آج کینسل کر دیتے ہیں یار، صبح چلیں گے، بہت تھک گیا ہوں میں۔ وہ اسے مزید تپاتے ہوئے کہنے لگا تو انایا کا پورا منہ کھل گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ مطلب آپ میرے ساتھ شاپنگ پر جانا بھول گئے؟ اب تو آپ کو ڈنر بھی مجھے باہر ہی کروانا ہوگا۔ میں زرشے کو بول کر آ رہی ہوں تیار ہونے کے لیے، آپ جلدی سے کپڑے پہن لیں اور ہر وقت یوں آدھے ننگے ہو کر نہ گھوما کریں۔ وہ اس کی بنیان ٹراؤزر دیکھتے ہوئے بولی جس پر زراور نے اسے گھورا تھا۔ وہ صرف کمرے میں ہی ایسا لباس پہنتا تھا، ورنہ باہر تو وہ شلوار سوٹ پہننا ہی پسند کرتا تھا۔ لڑکی، تجھے کوئی شرم و حیا ہے یا نہیں؟ کیا کر رہی تھی تم رات کے اس وقت بیچارے کے کمرے میں؟ کیوں ڈورے ڈال رہی ہے اس پر؟ میں پوچھتی ہوں کیا قصور ہے اس بچے کا جو تو اسے آزاد نہیں چھوڑ دی؟ پہلے ایک بھائی کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اب کیا دوسرے کو بھی نکلوا کر دم لے گی؟ مگزم کی طرح تو دفع ہو گئی، اس گھر سے تو کہیں سکون ملے گا منوس؟ جس دن سے تو اس گھر میں آئی ہے بکھیر کر رکھ دیا ہے تو نے اس گھر کو۔ اس گھر میں صرف بے سکونی ہے۔ اب تو جس دن میرے بچے گھر واپس آئیں گے تو اس گھر میں سکون ہو جائے گا۔ تو اس گھر میں اپنی منوسیت کو لے کر آئی ہے، تو فساد کی جڑ ہے۔ جس دن سے تیرے قدم اس گھر میں آئے ہیں اس دن سے اس گھر کی رونق تباہ ہوئی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی چچی جان نے اسے آ لیا۔ چچی جانی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اس سے میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی انایا سے اس گھر میں اس طرح سے بات کرے۔ یہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ مگزم کو اس گھر سے نکالا گیا اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اور شناور اپنی مرضی سے یہ گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ جس دن اس کا دل چاہے وہ اس گھر میں واپس آ جائے گا۔ اور خبردار، جو کسی نے انایا کے بارے میں کچھ بھی الٹی سیدھی بات کی، ان کے انداز پر وہ برہم ہوا تھا۔ ارے بیٹا، میں تو بس بات کر رہی تھی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ تو بس بات بات پر آنسو بہا کے ڈرامے کرتی ہے اور ہمیں برا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے اچانک رونے پر چاچی نے بات ہی بدل دی۔ یہی تو مسئلہ تھا اس کا، وہ کسی کے سامنے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ جواب تو اس کے پاس بھی بہت تھے۔ ہاں، اس کی وجہ سے اس کے 2 بیٹے اس گھر میں نہیں آتے تھے۔ ایک کو گھر سے نکالا گیا تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اور دوسرا اپنا نام دے کر ہمیشہ کے لیے اسے بے سہارا چھوڑ گیا۔ سوال اس کے پاس بھی تھا کہ کیا جنہیں اس گھر سے نکالا گیا وہ بھی اس کی طرح بے چین ہیں؟ کیا انہیں بھی غم ساری رات سونے نہیں دیتے؟ لیکن وہ یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ مگزم شاہ جسے اس گھر سے نکالا گیا تھا وہ پرسکون تھا، اپنی زندگی مزے سے گزار رہا تھا۔ اس نے اس کی زندگی برباد کر دی لیکن پھر بھی اپنی منزل حاصل کر چکا تھا۔ اور شناور شاہ، ہاں وہ اس کی گنہگار تھی، مانتی تھی کہ اس نے غلطی کی تھی اور اس کی غلطی کوئی چھوٹی سی غلطی نہ تھی، لیکن جو سزا اسے مل رہی تھی کیا وہ سزا چھوٹی سی تھی؟ وہ اپنا سب کچھ گنوا کر یہاں آئی تھی، وہ کل بھی خالی ہاتھ تھی اور آج بھی خالی ہاتھ تھی۔ نہ جانے زراور اس کے لیے لڑتے ہوئے چاچی سے کیا کیا کہہ رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی، اسے مزید کچھ نہیں سننا تھا۔ آخر کب تک یہ سب کچھ برداشت کرتی؟ اب انتہا ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو زرشے پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے فوراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔
یقیناً وہ زراور کی گاڑی باہر دیکھ کر ہی یہاں آئی ہوگی، کیونکہ اس نے کہا تھا جیسے ہی زراور بھائی گھر واپس آئے تم جلدی سے حویلی آ جانا تاکہ ہم لوگ باہر جا سکیں۔ اس نے اپنی کتابوں کے لیے لسٹ بھی دن میں ہی بنائی تھی۔ کیا ہوا، تم پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کی مسکراہٹ پر مسکرا نہ سکی تھی کیونکہ اس کی مسکراہٹ بہت پھیکی سی تھی۔ نہیں، بس انہی کی ڈانٹ سن کر آ رہی ہوں۔ تم تیار ہونا، اور بھائی باہر ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے، وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرتے، معلوم ہے نا تمہیں۔ چلو جلدی سے چادر لے لو، اور میں بھی تیار ہی ہوں، وہ بات ٹالتے ہوئے بولی تو زرشے بھی خاموشی سے اپنی چادر اوڑھنے لگی۔ یقیناً باہر جو بھی بات ہوئی تھی وہ اسے بتانے والی نہیں تھی۔ کبھی کبھی اسے عنایا پر ترس آ جاتا تھا، عجیب طرح کی زندگی گزار رہی تھی جہاں اسے محبت تو مل رہی تھی لیکن اندر ہی اندر اسے اذیتیں کاٹ رہی تھی، اور وہ خاموشی سے ان اذیتوں کو برداشت کر رہی تھی، بنا کسی سے کوئی گلہ کیے، بنا کسی سے کوئی شکوہ کیے۔ چلو جی، آج اگر تم اپنی مرضی سے واپس نہیں آتی نا تو یقین کرو اس گھر سے جنازے اٹھتے، لیکن تم کافی عقل مند ثابت ہوئی ہو، تو مزید یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، میں یہاں مزید اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی تمہیں بہت ہی زیادہ ڈھیل دے دی ہے میں نے، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری ذمہ داری بتا دی جائے۔ آج سے تم مکرم شاہ کی بیوی ہونے کے فرائض سر انجام دو گی، آج سے تمہاری زندگی کی ایک نئی شروعات ہوگی، آج سے تم میری بیوی کہلاؤ گی۔ ویسے تمہیں رخصت کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ تو اس دنیا میں رہے نہیں، لیکن میں تمہارے دادا دادی کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ چاہیں تو وہ تمہاری رخصتی پر دو چار آنسو بہا کر تمہیں یہاں سے رخصت کر سکتے ہیں۔ ویسے مجھے یہ سب کرنا پسند نہیں ہے، لیکن تمہارے خاطر میں یہ سب کچھ دیر کے لیے برداشت کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دل میں کوئی حسرت رہ جائے۔ یقیناً تم اچھے سے رخصت ہونا چاہتی ہوگی، اور نکاح تمہارا بچپن میں ہی مجھ سے ہو گیا ہے، تو مزید یہ لمبے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نکاح سارے گواہان کی موجودگی میں ہوا تھا، تمہارے سرپرست بھی اس نکاح میں شامل تھے، تو میں مزید فارمیلٹیز پوری نہیں کر سکتا۔ آخری رسم ادا کرتے ہیں اور واپس گھر چلتے ہیں۔ دادا دادی میری بیوی کو رخصت کریں تاکہ اس کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ وہ بڑے مزے سے اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتا اسے اپنے قریب کرتے ہوئے دادا دادی سے بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کسی طرح کی کوئی سچائی نہیں تھی، یہ انسان مکمل بناوٹی تھا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کے جذبات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ پاک تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ کرے کہ تمہیں کبھی سکون نہ ملے، تم ساری زندگی بے سکون رہو، اللہ تم سے تمہارے سب سے عزیز رشتے چھین لے، جس طرح تم نے مجھ سے میرے عزیز رشتے چھینے ہیں۔ میں جانتی ہوں میرا حساب ضرور اللہ لے گا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے ہر بات کا حساب ہوگا۔ کتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے، اس سے دگنی تکلیف تم جھیلو گے، تم تڑپو گے، رو گے، لیکن کوئی تم پر ترس نہیں کھائے گا، ساری زندگی سکون نہیں آئے گا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، تم نے مجھے برباد کیا، اللہ تمہیں بھی برباد کر دے گا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے بددعائیں دے رہی تھی، لیکن وہ تو خاموشی سے کھڑا بس اسے سن رہا تھا۔ تمہاری ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگ رہا، لیکن یہ تم کیا ہوتا ہے؟ کیا میں تمہیں کوئی چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہوں جسے تم کہہ کر پکارو گی اور میں خاموشی سے تمہیں سنتا رہوں گا؟ 9 سال بڑا ہوں تم سے، مجھے یہ تم لفظ بالکل پسند نہیں ہے۔ آج تک میرے دادا نے مجھے تم کہہ کر نہیں پکارا، اور تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھے یوں بدلحاظی سے پکارو گی، وہ برہم ہوا تھا، اس کا انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، اس کی بددعائیں سر آنکھوں پر تھیں، جانتا تھا وہ مجبور سی لڑکی سوائے بددعائیں دینے کے اور کر ہی کیا سکتی تھی، لیکن اس کا انداز اسے غصہ دلا گیا تھا۔ ایک وہ اس سے اتنے سال چھوٹی، اوپر سے اس کا تعلق ایسا تھا جس میں تم کہنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی، اور وہ اسے یوں بدلحاظی سے، بے ادبی سے تم کہہ رہی تھی۔ انسان عمر سے نہیں اپنے کاموں سے بڑا بنتا ہے، اور تم ایک بہت ہی چھوٹے انسان ہو، تم میری نظر میں کبھی بڑے انسان نہیں بن سکتے، تم ایک قاتل ہو، ایک دھوکے باز انسان ہو۔ جب تم آسانی سے مجھ تک نہیں پہنچ پائے تو تم نے یہ والا کام سٹارٹ کر دیا،
یہی ہے تمہاری اور تمہارے خاندان کی حقیقت۔ تم لوگ دولت کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہو۔ بتاؤ کتنی جائیداد ہے میرے نام، میں ابھی سب کے سب تمہارے نام کر دوں گی، اور پھر خدا کے لیے میری جان چھوڑ دینا۔ میں کبھی تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں گی، میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تمہارے ساتھ جینے سے بہتر ہے میں خودکشی کر کے مر جاؤں۔ شاید میں وہ بھی کر گزرتی اگر میرے دل میں موت کا ڈر نہ ہوتا، تو شاید میں ہر حد پار کر جاتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم کبھی جیت نہیں پاؤ گے، تم کبھی زندگی میں نہیں جیتو گے، کیونکہ میں اس دھوکے کی حالت کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور تمہاری یہی حقیقت ہے۔ تم بس وہ دھاڑا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کا یوں پہلی بار روبرو بولنا اسے اچھا لگ رہا تھا، لیکن شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول رہی تھی یا سبھی غلط بول رہی تھی۔ مکرم شاہ کی برداشت کی انتہا یہیں تک تھی۔ بہت بکواس کر لی تم نے، لگتا ہے تمہیں رخصت نہیں ہونا، تو ٹھیک ہے ڈارلنگ، یوں ہی چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اسے زبردستی باہر کی طرف لے کر جانے لگا تو دادی نے اچانک اس کے قریب آتے ہوئے اسے تھام لیا۔ بیٹا، یہ بچی ہے، نادان ہے، اسے معاف کر دو، خدا کے لیے اس کے ساتھ کچھ برا مت کرنا، بہت معصوم ہے، یہ ابھی اس کے زخم تازہ ہیں، یہ سب کچھ قبول نہیں کر پائے گی، لیکن میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس کے ساتھ کچھ برا مت کرنا۔ دادی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو اس نے ایک نظر دادی کو اور پھر اپنے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یقیناً اس کا مطلب تھا اگر وہ اس سے ملنا چاہیں تو مل لیں۔ باقی اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ خالی کر چکے تھے، جبکہ دادا اور دادی اسے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے لگے تاکہ وہ اس کی آنے والی زندگی آسان کر سکیں۔ دادی دادا نے بہت ہی سادگی سے اسے اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیا تھا جس سے وہ اسے بچانا چاہتے تھے۔ آج وہ اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کر رہے تھے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اس معصوم لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر پائے تھے اور انہیں اس بات کا بہت افسوس تھا۔ کاش وہ اس لڑکی کی زندگی بچا پاتے، کاش وہ اس کے لیے کچھ کر پاتے، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ شاید اس کی زندگی میں اس شخص کا ساتھ لکھا ہوا تھا، تبھی تو اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے عاشی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کی نفرت اب بھی ویسے ہی برقرار تھی۔ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ اچھا سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دادی جان نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ جیسا بھی ہے اب اس کا شوہر ہے، لیکن وہ اس بات کو بالکل قبول نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اس شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، نہ اب اور نہ ہی آگے کبھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ شخص بھی اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ صرف اور صرف اسے دولت کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور جس دن اسے دولت مل گئی وہ اسے ختم کر دے گا۔ لیکن دادا دادی کیا کر سکتے تھے سوائے دعا کرنے کے؟ وہ اسے بہت ساری دعائیں دیتے اسے رخصت کر چکے تھے۔ وہ شخص باہر کھڑا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دادی نے خاموشی سے اپنے ہاتھ میں موجود سونے کا کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ اسے گاڑی میں بٹھانے تک اس کے ساتھ ہی آئے تھے، اور پھر یوں ہی آنسو بہاتی روتی سسکتی اس شخص کے ساتھ رخصت ہو گئی، جبکہ دادا اور دادی صرف اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ اس کی آنے والی زندگی اچھی ہو، یا وہ لوگ سوچتے ہیں ویسا کچھ نہ ہو، وہ شخص اس کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو جائے۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر دعا پوری ہو۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی دعائیں کبھی پوری ہوں گی یا نہیں، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ سوائے دعاؤں کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی وہ کتنی دیر خالی سڑک کو دیکھتے رہے تھے۔ گاڑی میں مسلسل اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ وہ بڑے آرام سے اس کے ساتھ سفر انجوائے کر رہا تھا۔ اسے تو جیسے اپنے ساتھ بیٹھے اس سسکیوں لیتے وجود کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو شاید اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا، لیکن وہ معصوم لڑکی ماتم کر رہی تھی اپنی زندگی برباد ہونے پر، اپنا سب کچھ برباد ہونے پر۔ آج وہ اس شخص کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی جو اس کے والدین کا قاتل تھا، جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی تھی، جس نے اس کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا تھا۔ وہ تباہ ہو کر اس کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہ تو اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس خاموشی سے سفر کے تمام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔
یہاں گاڑی روکو، بیگم صاحبہ کو کچھ کھلانا ہے، بیچاری نے اتنے دنوں سے ٹھیک سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اب اس کے دل میں کہیں یہ بات نہ رہ جائے کہ اس کا شوہر اسے کھانے پینے کا بھی نہیں پوچھتا۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا تو ایک پل کے لیے اس نے سر اٹھا کر اس جگہ کو دیکھا تھا جو باہر سے کوئی ڈھابہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے حکم پر فوراً گاڑی رک گئی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا، پہلے مکرم کی طرف آ کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتا، اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، اور جیسے ہی مکرم نے زمین پر قدم رکھے وہ بھاگتا ہوا اس کی سائیڈ آیا۔ آئیں بی بی جی، باہر آ کر کچھ کھا پی لیں، وہ دروازہ کھولے مؤدبانہ انداز میں اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ باہر نکلیں بیگم، آئیں، آپ کے لیے گاڑی روکی ہے، کچھ کھا لو ورنہ بعد میں تمہیں شکایت ہوگی کہ میں نے تمہیں کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا۔ وہ نارمل مگر طنزیہ لہجے میں گویا ہوا، مجھے کچھ نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے بھوک ہے، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا۔ وہ اس کی جانب آتا، کان اس کے قریب کرتے ہوئے سرد انداز میں بولا کہ عنائش کو خود ہی اس کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا، بلکہ وہ خود ہی اسے عجیب لگا تھا۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں، میں نے کہا باہر نکل کر کھانا کھاؤ تو مطلب صاف ہے کہ باہر نکل کر کھانا کھاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک لمحے میں اپنی طرف کھینچتا زمین پر کھڑا کر چکا تھا۔ بے اختیار کھینچے جانے پر وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو عنائش کو کچھ پل کے لیے کسی اور دنیا میں لے گئی، لیکن سامنے والا ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے کھینچنے پر وہ بے بس اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ اس نے ایک نظر پورے ڈھابے کی طرف دیکھا تھا، اور پھر جیسے اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، اگر وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے تو یقیناً یہ شخص اس کے دادا دادی کو کچھ نہیں کہہ پائے گا، کیونکہ اس وقت وہ اس کے ساتھ ہے۔ یہاں سے بھاگنا اتنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ مردوں کے لیے واش روم ایک کونے میں جبکہ عورتوں کے لیے دوسرے کونے میں واش روم بنایا گیا تھا۔ اگر وہ واش روم کے بہانے سے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ آسانی سے یہاں سے نکل سکتی تھی، اور شاید یہ اس کے پاس اس شخص کے چنگل سے نکلنے کا آخری راستہ تھا، اور وہ اپنا آخری موقع گنوا نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت مارکیٹ میں کتابیں خرید رہی تھی۔ کتابیں لینے کے بعد ان دونوں نے شاپنگ پر جانا تھا۔ ویسے تو اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پوری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اکثر اسی وقت شاپنگ کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ اسے زراور کے علاوہ اور لاتا ہی کون تھا شاپنگ پر، تو اسے اسی وقت ٹائم ملا کرتا تھا۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ رات کے اس وقت باہر آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات تو کیا، وہ تو دن میں بھی زراور کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی اگر کام کہیں آس پاس کا ہو تو وہ زرشے کے ساتھ چلی جاتی تھی، ورنہ اسے وہ ہر کام کے لیے زراور کی ہی ضرورت پڑتی تھی، اور زراور بھی تو اسے کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کرتا تھا، اس کے منہ پر نہیں کبھی بھی نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں کتابوں کی دکان میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ اپنے لیے کوئی شوز پسند کرنے کے لیے دوسری دکان میں آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں بھی اس کے پاس آ گئی۔ اپنے لیے شوز لینے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ کپڑوں کی خریداری کے لیے چل دیا۔ اسے کپڑے خریدنا بالکل پسند نہیں تھا، بلکہ شاپنگ کا اسے کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا۔ وہ تو اکثر ہی عنایا کے ساتھ اسے اس طرف آنا پڑ جاتا تو وہ اکتا جاتا تھا۔ زرشے، یہ والا سوٹ دیکھو، میرا خیال ہے تمہیں تمہارے برتھ ڈے والے دن یہ پہننا چاہیے، کیسا رہے گا؟ میری طرف سے یہ تمہارا گفٹ۔ وہ ایک بے حد خوبصورت قیمتی نفیس ڈریس اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر زرشے نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت مہنگا ہے اور میں نے تمہیں مہنگا گفٹ لینے سے منع کیا تھا۔ میں تمہارا گفٹ قبول کروں گی اگر گفٹ میری حیثیت کے مطابق ہوا تو۔ وہ فوراً انکار کرتے ہوئے بولی۔ تو عنایا نے اسے گھور کر دیکھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ میں اپنی مرضی سے تمہیں کوئی گفٹ لے کر دے رہی ہوں تو بس اسے قبول کرو، یہ پیک کر دیں بس۔ وہ زبردستی اس کے لیے ڈریس پیک کروا چکی تھی اور اب اس کے سامنے اس کی ایک نہیں چلنی تھی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس گفٹ کو قبول کرنا پڑا، جبکہ زراور یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی برتھ ڈے پر اسے کیا گفٹ دے۔ اس سے پہلے تو اسے ایسا موقع ملا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے کوئی گفٹ دے، لیکن اس دفعہ اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی کہ وہ بھی اسے کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور دے۔ آخر وہ اس کی دل میں بستی تھی، اس کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ اس کی سالگرہ کو خاص بنائے۔ فی الحال تو وہ کوئی حق ہی نہیں رکھتا تھا، لیکن ایک گفٹ تو وہ دے ہی سکتا تھا۔ یہ کتنا خوبصورت ڈریس ہے نا۔ وہ دکان سے نکلتے ہوئے بے حد ہی
خوبصورت ڈریس کو دیکھتے ہوئے بڑی حسرت بھرے انداز میں بولی تو انایا اسے دیکھنے لگی۔ کیا میں تمہارے لیے خرید لوں؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں گفٹ دے دوں گی، مجھے گھورو مت، تم مجھے بعد میں اس کے پیسے واپس کر دینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آئیڈیا دینے لگی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ بہت زیادہ مہنگا ہے اور میرے بجٹ سے بالکل باہر ہے، اس کا ادھار میں تمہیں 4-5 مہینوں تک نہیں دے پاؤں گی، تو بہتر ہے میں نہ لوں۔ اور ویسے بھی انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، پیر اتنے ہی پھیلانے چاہیے جتنی چادر ہو۔ مجھے یہ ڈریس پسند ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ میری بجٹ سے باہر ہے، اس لیے میں اسے دیکھ کر بھول بھی جاؤں گی، تو بہتر ہے کہ چلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی، لیکن وہ تمہیں بہت زیادہ پسند آیا ہے یار، لے لو، بے شک تم 6 مہینے بعد پیسے دے دینا۔ انایا کا دل نہ چاہا کہ وہ اسے اس طرح واپس لے کر جائے۔ اس کی سہیلی کو کوئی بھی چیز بڑی مشکل سے پسند آتی تھی۔ وہ ڈریس کافی زیادہ مہنگی ٹھیک ہے لیکن وہ اسے پسند تھی اور وہ چاہتی تھی وہ اسے اپنی پسند کی ہر چیز لے کر دے۔ میں نے کہا نا میں اس کو بھول بھی جاؤں گی اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں دوبارہ سوچوں۔ وہ مسکرا کر کہتے باہر نکل گئی تو انایا کو بھی مجبوراً اس کے پیچھے قدم اٹھانے پڑے، لیکن زراور کو تو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ارے یار تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ڈریس اتنی بھی زیادہ پسند نہیں آئی جتنا تمہیں لگا، بس اچھی تھی، کلر اچھا تھا تو ایک پل کے لیے نظر لگ گئی اس پر۔ اتنا بھی کوئی شاندار ڈریس نہیں تھا کہ اس کو خریدنے کے لیے میں خود کو تمہارا قرض دار کر لوں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی، جبکہ انایا کا موڈ اب بھی خراب تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر میں گاڑی کی اگلی سیٹ زراور نے سنبھالی اور اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپنگ بیگ تھے، شاید اس نے اپنے لیے شاپنگ کی تھی۔ جبکہ گاڑی اب گھر کی طرف جا رہی تھی، انایا کا موڈ اب بھی آف تھا، یہاں تک کہ آئس کریم کھلانے کے بعد بھی اس کا موڈ بحال نہ ہوا۔ وہ اس سے سخت ناراض ہو رہی تھی، وہ کیوں ایک سوٹ کے لیے ترسے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی یہ بات خان چاچا کو بھی پسند نہیں آئے گی، وہ بھی یہی کہتے اگر اس کو پسند ہے تو اسے ضرور لینا چاہیے تھا، اور کیا فرق پڑ جاتا، وہ کون سا کوئی بہت زیادہ فضول خرچی کرتی تھی۔ اس کو پہلی بار کوئی چیز پسند آئی تھی اور وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، وہ دونوں ہی اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے، تو کیوں وہ ایک ڈریس کے لیے اتنا سوچتی تھی۔ انایا خود بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، جو وہ چاہتی تھی ویسا کرتے تھے، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ کی رضامندی جان کر وہ یہاں اس حویلی آئی، لیکن اس کی خواہشات کے معاملے میں کبھی اس حویلی میں کوئی رکاوٹ نہیں بنا تھا۔ اسے ہر مہینے خرچ کرنے کے لیے ایک بڑی رقم دی جاتی تھی جسے وہ جیسے چاہے استعمال کر سکتی تھی، اور دادا جان کا کہنا تھا کہ یہ اس کے شوہر کا حصہ ہے جس پر اس کا مکمل اختیار ہے۔ یہ سچ تھا کہ اس شخص سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے نام کی دولت وہ پورے حق سے استعمال کرتی تھی، اور وہ اس کے نام پر اس گھر میں اس کے کمرے میں رہ رہی تھی کہ اتنا حق تو اس کا بنتا تھا۔ انایا کا خراب موڈ دیکھ کر اس کے وجہ زراور بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، لیکن دونوں سہیلیوں کے بیچ میں بولنا اسے بالکل مناسب نہ لگا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، جبکہ زرشے اسے منانے کے لیے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ انایا کے مان جانے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ گاڑی سے اترتی اپنا سارا سامان لے کر اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اسے پیچھے پکارتی رہ گئی۔ اپنی کتابیں نکالتے ہوئے اس نے انایا کا دیا ہوا گفٹ دیکھا تھا، وہ اسے بھی اٹھانے لگی جب اچانک نظر ایک اور بیگ پر پڑی۔ شاہ جی یہ میرا نہیں ہے، شاید انایا کا ہوگا۔ وہ شاپنگ دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی نہیں اس کا نہیں ہے، تمہارا ہی ہے، لے جاؤ اسے بھی اندر، ذرا مصروف سے انداز میں بولا تو زرشے کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھانا پڑا، کیونکہ زراور کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ مزید کچھ نہیں سننا چاہتا، بلکہ جلدی سے جلدی یہاں سے فارغ ہو کر کار پورچ میں کھڑی کر کے وہ آرام کرنے جائے گا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو۔ جلدی سے بیگ اٹھاتی کوارٹر کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ بیگ انایا کو دے آئے گی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے صبح دینے کا فیصلہ کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ آ گئی زری، لے آئی اپنی پسند کی کتابیں، تیرے ابا کہہ رہے تھے کہ اپنے لیے کچھ کپڑے ہی لے آ، گرمیاں شروع ہوئی تھی تو تم نے 2 سوٹ بنوائے تھے، انہی میں اپنا گزارا کر رہی ہے، اور اب تو تیری سالگرہ بھی آ رہی ہے تو اس دن کے لیے بھی اچھا سا سوٹ بناؤں گی۔ تیرے ابا جان کو بالکل یہ اچھا نہیں لگتا کہ اب جائے نا بازار تو اپنے لیے کچھ کپڑے خرید لانا،
سی تو میں گھر پر ہی لوں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے نہیں مورے جان، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھیں انایا نے میرے لیے میری سالگرہ کا کتنا خوبصورت سوٹ لیا ہے، سالگرہ والے دن یہی پہنوں گی۔ انایا کا لایا ہوا سوٹ انہیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے زرشے، تو اتنے مہنگے تحفے نہ لیا کر انایا بی بی سے، بیٹا ہماری اوقات نہیں ہے ہم یہ مہنگے تحفے انہیں واپس کر سکیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، قسم سے میں نے نہیں لیا، انہوں نے زبردستی لے کر دیا ہے، میں نے 1000 بار منع کیا لیکن پھر بھی وہ نہ مانی۔ وہ تو مجھے ایک اور بہت ہی خوبصورت جوڑا دلوانے کی کوشش میں لگی تھی، میں نے اتنی مشکل سے انکار کیا لیکن اب وہ ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہیں، صبح انہیں منانے بھی جانا ہے۔ وہ اپنے جوتے اور چادر ایک طرف رکھتی انہیں بتانے لگی، جب ان کا دھیان دوسرے شاپنگ بیگز پر گیا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ خود ہی اسے کھول کر اپنے سامنے پھیلا چکی تھی۔ یہ میرا نہیں ہے مورے، انایا کا غلطی سے اندر آ گیا ہے۔ اپنی ماں کو دوسرا شاپنگ بیگ کھولتے دیکھ وہ کہنے لگی، لیکن اندر سے جو جوڑا نکل کر سامنے آیا اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ یا الہی، یہ کیا؟ یہ تو وہی سوٹ ہے جو انایا مجھے لے کر دینا چاہتی تھی۔ یہ سوٹ مجھے اس وقت بہت زیادہ پسند آیا تھا تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، اور اس کے بعد انایا نے ضد باندھ لی کہ وہ مجھے یہ لے کر دے گی، لیکن وہ دوبارہ اندر تو نہیں گئی تھی۔ تو پھر یہ ڈریس کس نے خریدا اور یہ ہمارے ساتھ کیسے آیا؟ وہ بے حد کنفیوز تھی۔ انایا تو اس بحث کے بعد اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ تو پھر یہ کس نے خریدا تھا؟ یہ دیکھو زرشے، اس میں سے ایک کاغذ بھی نکلا ہے، اس پہ کیا لکھا ہے؟ لگتا ہے دکان کا پتہ لکھا ہوگا۔ وہ کارڈ ہاتھ میں لیتے کہنے لگی تو زرشے نے فوراً ہی ان کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا۔ 2 دن کے بعد تمہاری سالگرہ ہے، یہ معمولی سا تحفہ میری طرف سے مجھے پسند نہیں کہ میرے دل کی دھڑکن کسی چیز کو یوں طرز سے حسرت سے دیکھے۔ یہ ڈریس تو کیا ساری دنیا تمہارے قدموں میں۔ کارڈ پر لکھی تحریر پڑھ کر اسے اپنے سامنے آسمان زمین گھومتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ کیا تھا اور یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی؟ کیا لکھا ہے کارڈ پر؟ مجھے بھی بتاؤ۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے قریب ماں کی آواز سنائی دی، کچھ نہیں اماں، بس دکان کا پتہ لکھا ہے، یہ ڈریس میں صبح انایا کو واپس کر دوں گی، یہ اسی کا ہے۔ وہ جلدی سے وہ ڈریس اپنے سامان کے ساتھ رکھ چکی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اتنی گری ہوئی حرکت کون کر سکتا ہے؟ کیا زراور شاہ؟ نہیں، وہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو زراور کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اسے یہ ڈریس دیا تو اس نے ہی تھا، انایا تو اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی، تو وہاں شاپنگ مال سے یہ ڈریس کون لا سکتا تھا؟ یہ شاپنگ بیگ زراور کے ہی پاس تھا، تو کیا یہ اتنی گھٹیا حرکت اس نے کی تھی؟ زراور اس کے لیے بہت زیادہ قابل احترام تھا، وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس کے ساتھ ایک چارپائی تک آئی تھی۔ فریش ہونے جانا ہے سر؟ چارپائی پر بیٹھنے سے پہلے اس نے بے حد کم آواز میں کہا تھا، لیکن ساتھ کھڑے آدمی نے بغور اسے سن لیا تھا۔ ہاں ڈارلنگ، کیوں نہیں؟ وہ سامنے رہا، واش روم تم جا سکتی ہو۔ وہ بالکل بے فکر انداز میں چارپائی پر بیٹھ کر اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ اس کا اتنا بے فکر انداز انائش کو مزید کنفیوز کر گیا تھا۔ وہ اتنا ریلیکس ہو کر اسے کیسے بھیج سکتا تھا؟ کیا اسے اس بات کا ڈر نہیں تھا اگر وہ یہاں سے بھاگ گئی تو اسے جیسے اس بات کی کوئی پریشانی ہی نہیں تھی؟ وہ ہاں میں سر ہلاتے واش روم کی طرف جانے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو آرڈر دے رہا تھا۔ واش روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ ایک بار پھر سے پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ اب تک بالکل ریلیکس انداز میں اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا، جیسے اسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی، لیکن انائش اس موقع کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ایک نظر پیچھے دیکھتی واش روم جانے کے بجائے وہیں سے ڈھابے سے باہر کا راستہ اپنا چکی تھی۔ جتنا جلدی ہو سکے قدم اٹھاتی، وہ ہر حال میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ یہاں سے بھاگ پائے گی یا نہیں، لیکن اتنا جانتی تھی یہ اس کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر وہ آج یہاں سے نہ نکل پائی تو ساری زندگی کے لیے اس آدمی کے ساتھ بن جائے گی، اور وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ برباد نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ مرنے سے پہلے انسان ایک بار ہاتھ پیر مار کر اپنی جان بچانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے آخری کوشش کر رہی تھی، اور وہ ہار
نہیں ماننا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی تھی اور اس نے اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے کور کر لیا تھا تاکہ باہر گاڑی کے قریب کھڑے گارڈز اسے پہچان نہ سکیں۔ ویسے تو اس نے دوسرا راستہ اپنایا تھا، لیکن پھر بھی وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے اسے ایک بلیک کلر کی گاڑی کھڑی نظر آئی، جس کے باہر دو آدمی سفید لباس میں بڑی بندوق لیے کھڑے تھے۔ وہ ان سے چہرہ چھپاتی دوسری سائڈ مڑ گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر سڑک پر آ پہنچی، لیکن آگے تھوڑے سے فاصلے پر اسے دو اور گارڈز نظر آئے۔ اس کے لیے پہچاننا مشکل نہیں تھا، یہ سب اسی کے آدمی تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ اتنے گارڈز لے کر چلتا تھا یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ان لوگوں سے بھی چہرہ چھپائے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے اپنے سامنے دو گارڈز نظر آئے جن کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ بی بی جی، آپ باہر کیوں آ گئیں؟ پہلے ٹھیک سے کھانا تو کھا لیجیے، آپ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی، یہ شاہ جی کی حدود ہے۔ یہاں قدم قدم پر آپ کو شاہ جی کے ہی لوگ ملیں گے، آپ یہ فضول کوشش نہیں کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس فضول کی محنت کا، جائیں اندر جا کے آرام سے کھانا کھا لیجیے۔ وہ آدمی نظر جھکائے مؤدبانہ انداز میں آہستہ آہستہ اس سے بات کر رہا تھا، جبکہ انائش جو اس کی بات سے سخت رد عمل کی امید رکھتی تھی اسے اتنا آہستہ بولتے دیکھ خاموشی سے اسے گھورنے لگی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں میں بہتر طریقے سے جانتی ہوں، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کا ارادہ یہاں سے بھاگ جانے کا تھا اور وہ ویسا ہی کرنے کو تیار تھی۔ وہ تیزی سے ان کے قریب سے نکلتی آگے بڑھ گئی۔